آج کی گفتگو میں سب سے پہلے تو یہ کہ کیا دم کرنا یہ جائز ہے؟ آج کی گفتگو کا دوسرا سوال، کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ گفتگو کا جو ہمارا تیسرا حصہ ہوگا وہ تعویذات یا دم حرام کون سے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين المحمد الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، صدق اللہ العظیم۔ آج کی گفتگو میں سب سے پہلے تو یہ کہ کیا دم کرنا یہ جائز ہے؟ آج کی گفتگو کا دوسرا سوال، کیا تعویذ پہننا جائز ہے؟ گفتگو کا جو ہمارا تیسرا حصہ ہوگا وہ تعویذات یا دم حرام کون سے ہیں۔ سب سے پہلی شے دم کرنا ہے۔ ہمارے ہاں دم کرنا یہ پھونک مارنے کی طرز پہ ہو گیا ہے، یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی اللہ والے جب دم کیا کرتے تھے تو وہ لفظ ہو پڑھا کرتے تھے۔ کسی پہ دم کرنا ہوتا تو لفظ ہو پڑھ کے بندے کے اوپر پھونکا کرتے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے، ہم نے کیا کیا، وہ لفظ ہو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، اللہ ہو۔ ہمارے ہاں آتے آتے وہ ہو کی کیفیت رہ گئی پھونک کی صورت میں، لیکن جو لفظ کے اصل معارف تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو جب بھی دم کیا جائے تو سب سے پہلے تو ایک یہ والی چیز کہ لفظ ہو پڑھ کے پھونکا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں پھر اس کی تعبیرات مختلف ہو گئی، کچھ اس کے جواز کی طرف چلے، کچھ عدم جواز کی طرف چلے، کچھ نے کہا کہ یہ جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ان دونوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی پھر اس زمانہ میں کہ جہاں بہت زیادہ لوگ افراد کی طرف چلے گئے اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کے سلسلے شروع کر دیے، اور کیوں پھر بہت بڑی تعداد اس کے نیگیٹو ہونے کی طرف چلی گئی کہ یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ تو آئیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین والحمہ والنملہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بد نظری، زہریلا جانور یا اگر کوئی زخم ہو جائے اس پہ دم کرنے کی رخصت عطا فرمائی۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے ان نسترقی من العین، کہ ہم بد نظری کا دم کریں۔ کسی پہ اگر نظر لگ جائے تو اس کے اوپر دم کیا جائے۔
اب متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی رہا فی بیتہا جاریہ، کہ ہمارے گھر میں ایک لونڈی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف لائے، اس کا چہرہ دیکھا تو بالکل پیلا زرد ہوا پڑا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ دوائی وغیرہ بھی کر رہے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فقال استرقوا بها، آپ اس کے اوپر دم کیجئے، فإن بها النظر، اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينفث على نفسه في المرء الذي مات فيه، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مرض الوفات تھا، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور طبیعت کی خرابی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے، یوں کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھر اپنے پورے جسم پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیتے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اپنے ہاتھ پہ دم کرتی پڑھ کے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے بدن اطہر پہ پھیرتی جاتی تھی، اور روزانہ رات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی، اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر دم کرنا یہ ایک سنت بھی ہے، اور ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ اس سنت کو پورا نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ راتوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو رات کے وقت جس وقت اندھیرا چھا جائے تو بد مخلوقات وہ روئے زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے، بالخصوص جب سو رہے ہوں تو سونے سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 سورتیں پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب یہ سوتے وقت کی عادات یہ کون بتا سکتا ہے؟ اس وقت گھر میں کون پاس ہوتا ہے؟ بیوی پاس ہوتی ہے۔ انہوں نے ہی دیکھ کے بتایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ خود اپنی ذات پہ دم کیا کرتے تھے، کہ اگر کسی کی کو بری نظر لگی ہو، کسی کو غلط نگاہ کے ساتھ دیکھا گیا ہو، اس کی زبان سے غلط کلمات نکلے ہوں، اس سارے کے اثر کو دور کرنے کے لیے یا اندھیرے کی جو مخلوقات ہیں وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پہلے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر یوں کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک لگاتے، پھر یوں کر کے ہاتھوں کو ملتے، جہاں جہاں تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست اقدس پہنچتا وہاں وہاں تک یوں کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ ہے کہ اپنے جسم پر بھی دم کیا جائے، اور بالخصوص یہ رات والی سنت تو ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عوف بن مالک یہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو فی زمانہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم دم کریں یا نہ کریں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا
تم کیا پڑھتے تھے ذرا ہمیں سناؤ تو صحیح۔ انہوں نے پڑھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سماعت کرنے کے بعد فرمایا کہ جس دم میں کلمات شرک نہ ہو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عرب کے زمانے میں جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے وہاں توہمات انتہا درجے پہ تھی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی خرافات وہ اس حد تک آ گئی کہ وہ ہر شے میں غلو کر جاتے تھے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر تذکرہ ہوا۔ اب کیا تھا کہ وہاں کچھ جادوگر اور کاہن تھے۔ آپ کو یہ احادیث سیرت کی کتب میں اکثر ملیں گی کہ جادوگر کے پاس گئے تو وہاں پہ یہ دیکھا، کاہن کے پاس گئے اس سے کچھ پوچھا۔ یہ اکثر چیزیں آپ سیرت کی کتب میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عرب کے معاشرے میں پہلے سے یہ چیزیں رائج تھی۔ اب منع کیا چیز ہوئی؟ تو ان کی عادت یہ تھی کہ جو جادوگر اگر کوئی دھاگا دم کر کے دیتا تو وہ نیلے رنگ کا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ جو ثابت ہے کہ جب وہ دیکھا کسی کے گلے کے اندر دھاگا پڑا ہوا ہے تو آقا نے اسے توڑنے کا حکم دیا۔ وہ نیلے رنگ کا دھاگا تھا اور نیلے رنگ کا دھاگا یہ علامت تھی کہ یہ جادوگر کے پاس سے آیا ہے۔ اب جادوگر کے پاس سے وہ 100% حرام ہے۔ اب آئیے تعویذ کی طرف۔ قرآن پاک کا ایک میں نے ابھی ابتدا میں جو آیت بھی پڑھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن پاک شفا ہے۔ قرآن پاک شفا ہے۔ اب شفا کس چیز کی ہے؟ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِلْمَرْضِ الْجِسْمَانِ، کہ قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ روحانی امراض کے دور کرنے کے لیے شفا ہے، نہیں، بلکہ جسمانی اگر کوئی مرض بھی ہے قرآن پاک اس کے لیے بھی شفا ہے۔ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس تعویذ میں اسماء الہی لکھے ہوں، اب چونکہ ٹائم کم ہے تو میں عربی چھوڑ رہا ہوں، خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جس تعویذ میں اسماء الہی لکھے ہوئے ہوں اس کو برکت کے لیے مریض کی گردن میں لٹکانا جائز ہے۔ امام باقر اور امام ابن سیرین نے معوذتین اور آیات قرآنی کو لکھ کر مریض کے گردن میں ڈالنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ بالغ بچوں کو معوذتین یاد کروایا کرتے تھے۔ معوذتین یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں، ان کو دونوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان سے پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ تو جتنے بالغ بچے ہوتے ان کو یاد کروایا کرتے تھے معوذتین، اور جو نابالغ بچے ہوتے ان کو لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے۔ لب لباب کیا ہے کہ چاہے دم ہو یا تعویذ ہو، ہر دو صورتوں میں اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہو پھر تو جائز ہے، اگر شرکیہ الفاظ پہ مشتمل ہو تو قطعی طور پہ حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اس میں الفاظ قرآنی ہو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہو پھر جائز ہے کہ یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ خلاف شرع تعویذ کون کون سے ہیں؟ وہ تعویذ جو شریعت میں مکمل طور پہ حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر لفظ نامعلوم ہو یا بے معنی ہو، جیسے بعض تعویذات کے اندر لکھا جاتا ہے تو سوسا، حاسوسا، ماموسا، ماسوسا، یہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، یہ لفظ جو بے معنی ہو قطعی طور پہ حرام ہے، ان کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد خون سے تعویذ لکھا جانا، چاہے وہ مرغے کے خون کا ہو یا کسی بھی جانور کے خون کا ہو، اور اگر انسان کے خون کا ہو تو بدرجہ حتم حرام ہو جاتا ہے۔
خون اگر استعمال ہو جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، وجہ یہ کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ حب اور تسخیر کے اعمال میں اکثر تعویذات جو حب اور تسخیر کے ہوتے ہیں کہ محبت پیدا ہو اور تسخیر ہو جائے، اس میں بے شک علم العادات کے تحت یا قرآن پاک کی آیات لکھی جائے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر کی چوکھٹ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ بے حرمتی ہے اللہ کے نام کی، قرآن کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمودات کی، کہ اس میں سے اگر چلا جائے گا تو بار بار گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو ایسا عمل بھی یا ایسا تعویذ جو گھر کے پاؤں کی طرف رکھا جائے وہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ خواتین ایسے تعویذ بنواتی ہیں کہ خامد ہمارے مطیع ہو جائے، ہمارے فرما بردار ہو جائے، یہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد خواتین کے حاکم ہیں، اور اگر تعویذات کے ذریعے ان کو اپنا مطیع بنانے کی کوشش کی جائے گی، یہ قرآن پاک کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ قطعی طور پہ ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح بیٹے اور بہو میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے تعویذ کیا جاتا ہے جو میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ کا باعث بنے۔ تو قرآن پاک نے کیٹاگوریکل اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے کہ شیطانوں کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں آپس میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے تعویذ بھی بے شک قرآن اور حدیث لکھا ہوا ہو قطعی طور پہ حرام ہے۔ بھائی کو بھائی سے دور کرنے کے لیے تعویذ کیا جائے قطعی طور پہ حرام ہے۔ بھائی کو بہن سے، والد اور بیٹے میں دوری کے لیے قرآن پاک نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اپنے دنیوی مفاد کی خاطر، کوئی تھوڑے بہت فائدے کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو دور کرنا یا لڑا دینا، یہ قطعی طور پہ حرام ہے، اس کی کوئی صورت بھی جائز نہیں۔ ہمارے لوگ بہت زیادہ عیسائیوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جا کے جو بد دین لوگ ہیں اور ان سے جا کے تعویذات لکھوائے، اللہ نہ کرے اگر کچھ انہوں نے عمل پڑھنے کے لیے دے دیا یا کوئی اور سلسلہ ہوا کہ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اگر بندہ چلا ہی اس بد مذہب کے پاس گیا، بد دین شخص کے پاس گیا جس کا دین ہی کوئی نہیں ہے، جس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، تو اب بتائیے وہ خود کہاں صاحب ایمان رہا؟ تو یہ قطعی طور پہ حرام 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 ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دم بذات خود جائز ہے، اپنے اوپر دم کرنا جائز ہے، کسی دوسرے پہ دم کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ شے جو دین اسلام کے منافی ہو، چاہے قرآن پاک لکھ کے تعویذ کیا جائے، وہ ناجائز ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔